بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلزار اردو سیکنڈ ایئر. ایک غزل ہے ناصر کاظمی کی. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. بہت ہی مشہور ان کی غزل، جو کہ شعرۂ آفاق کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی. اس کی اشعار کی تشریح ہم پڑھیں گے، غور سے سنیے گا. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. غزل کا پہلا شعر ہے، اس لیے فنی خوبی مطلع ہے. یہ دل دھڑکنا، اس کے معنی ہیں دل کی حرکت کا بڑھنا، پریشان ہونا، مضطرب ہونا. اس مطلب میں ناصر کاظمی یہ فرما رہے ہیں، جب کسی کو پہلی محبت ہوتی ہے تو اس وقت اس کا دل گھبراتا ہے، دھڑکتا ہے، مضطرب ہوتا ہے. اگر محبت یک طرفہ ہو، ایک ہی طرف سے ہو، دوسری طرف سے نہ ہو، ون سائڈ ہو، تو محبوب کو دیکھ کر دل مچلتا ہے اور خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. جب خیال آتا ہے کہ پہلی مرتبہ محبت بھی دل اسی طرح محبوب کی یاد میں دھڑکا تھا، تو یہ شاعر فرمان چاہ رہے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد بھی یہی تھا کہ مجھے محبوب مل جائے، اور میری دل کی جو دھڑکن ہے وہ محبوب ہی کی وجہ سے دھڑکے، اور میں اب اسی لیے جی رہا ہوں. اور میرا دل محبوب کے لیے دھڑکتا ہے. جب دھڑکتا ہے تو یاد آتا ہے کہ وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. شعر نمبر 2 بھی آسان ہے. آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا. اس میں سنبھلنا کا مطلب ہوتا ہے قابو پانا، سنبھل جانا. اور عجب یاد آیا. عجب تعجب کے معنی میں عجیب چیز، تعجب چیز، تعجب انگیز. ناصر کاظمی اس دوسرے شعر میں فرما رہے ہیں کہ محبوب کی بے رخی اور اس کی جفاکاری کی وجہ سے میری زندگی جو ہے بہت ہی پریشان کن ہو گئی ہے، عجیرن سی ہو گئی ہے، اور تمہیں دیکھے بغیر جو ہے میری زندگی بہت مشکل ہے. اور صبر انسان کرتا تو ہے، لیکن کب تک؟ صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. آج محبوب کی یاد میں میرے دل کو تڑپا کر رکھ دیا ہے، اور میرا دل جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہا، اور اس کی یاد مصیبت کے وقت عجیب سی آتی ہے. ایک امید ہی تو ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے کہ میرا محبوب اسی شہر میں ہے، عنقریب میری اس سے ملاقات ہوگی، اور ایک امید سے میں اپنی زندگی جو ہے بسر کر رہا ہوں. لیکن جب محبوب کی یاد آتی ہے تو دل کو سنبھالنا، اپنے آپ کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور میں مصیبت میں پڑ جاتا ہوں، اور ایک عجب طریقے سے جو ہے یاد آتی ہے. شعر نمبر 3. پھر کئی لوگ نظر سے گزرے، پھر کوئی شہر طرب یاد آیا. اس میں الفاظ معنی شہر طرب. شہر طرب کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا شہر. اس میں اگر فنی خوبی دیکھیں تو استعارہ استعمال کیا گیا ہے کہ حسین یادوں کے لیے شہر طرب استعمال کیا گیا ہے، حسین یادوں کے لیے.
شہر طرب یاد آیا، نہیں وہ حسین یادیں یاد آئیں۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ جب میں اپنے محبوب کی بے وفائی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہوں تو میں دیوانگی میں کچھ لوگوں کو اپنے محبوب کے ساتھ خوشیاں مناتے دیکھتا ہوں۔ اس وقت مجھے اپنا وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب میں بھی اپنے محبوب کے ساتھ خوشیاں منایا کرتا تھا، دل لگی کی باتیں کیا کرتا تھا، کبھی صحراؤں میں کبھی جنگلوں میں، وہ بھی خوشیوں کے شہر معلوم دکھائی دیا کرتے تھے، چاہے وہ جنگل ہیں چاہے وہ صحرا ہیں، وہ بھی شہر طرب حسین یادیں ہی معلوم ہوا کرتی تھی۔ شاعر نے حسین یادوں کے لیے شہر طرب استعمال کیا ہے جو اس کے محبوب کے ساتھ وابستہ تھیں، لیکن اب میرا جفاکار محبوب مجھ سے دور ہے۔ پھر کئی لوگ نظر سے گزرے، وہ لوگ جو اپنے محبوب سے باتیں کر رہے تھے، تو اب مجھے بھی اپنا محبوب یاد آیا کہ جب ہم شہر طرب میں اس کی حسین یادوں میں، چاہے وہ جہاں پہ بھی ہو، اور ہم جو ہے دل لگی کی باتیں کرتے تھے، وہ اب باتیں اور وہ اب یادیں یاد آنے لگی۔ حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ الفاظ میں نے حال دل کا مطلب ہوتا ہے دل کا حال۔ اس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ محبوب کے ملنے کے لیے مجھے بڑا اشتیاق تھا، دل مچل رہا تھا کہ آج محبوب سے ملاقات ہوگی اور میں جو ہے اس کو اپنا حال دل سناؤں گا، دل کا حال سناؤں گا، پیار محبت کی باتیں کروں گا جو میں نے اپنی باتیں دل میں سجائی ہوئی ہیں۔ لیکن جب میری ملاقات ہوئی تو میں اپنے محبوب کے دیدار میں ایسا کھو گیا کہ مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور میں اپنا ہوش ہی کھو بیٹھا۔ میرے محبوب بھی مجھ سے کچھ باتیں کرتا رہا اور میں ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا، اور خوشی خوشی اس کی رخصت کے وقت اسے رخصت کیا۔ اس کی جانے کے بعد اب یاد آیا کہ میں نے اپنا حال دل کا حال تو بیان ہی نہ کیا جس کے لیے میں ملنے کا مشتاق تھا، جس لیے تو میں ملنا چاہ رہا تھا۔ جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ آخری شعر، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا۔ سایہ گل کا مطلب پھول کے سائے میں، پھول کے سایہ، گل پھول کو بولتے ہیں اور سایہ سائے کو بولتے ہیں۔ آخری شعر ہے، تخلص بھی بیان کیا گیا ہے، ناصر تخلص ہے۔ تو مقطع ہوا یہ۔ اس مقطع میں شاعر فرما رہے ہیں کہ موسم بہار میں ہر طرف پھول ہی پھول ہوتے ہیں اور باغ جو ہے وہ پھولوں کی خوشبو سے مہکتے ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسم بہار میں محبوب کی یاد تڑپاتی ہے، وہ گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں اور محبوب سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ ہمیں پھولوں کے سائے میں موسم بہار میں اپنے محبوب کی یاد جو ہے نا وہ شدت کے ساتھ آئی، اور ہم محبوب کی یاد میں بہت روئے کہ کاش وہ ملاقاتیں دوبارہ لوٹ آئیں۔ بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا۔ اس کے بعد اب تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ناصر کاظمی، یہ ایک غزل ہے، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ اس میں سب سے پہلے حوالہ شاعر، یہ شعر ہماری درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس غزل کے شاعر کا نام ناصر کاظمی ہے اور یہ غزل کلیات ناصر سے ماخوذ ہے۔ تعارف، ناصر کاظمی دسمبر کے مہینے میں 1925 انڈیا میں ایک جگہ ہے امبالہ شہر میں پیدا ہوئے، اور 1972 میں ناصر کاظمی کا انتقال ہوا۔ ان کے والد صاحب جو ہیں سلطان کاظمی ایک سرکاری ملازم تھے، اس لیے ان کی بہت سی ٹرانسفر ہوئیں، پوسٹنگ ہوئیں، تبادلے ہوئے، اور ان کا بچپن کئی شہروں میں گزرا۔
ناصر آزادی کے ساتھ ہی پاکستان آ گئے. جب پاکستان آزاد ہوا اور لاہور شہر کو اپنا مسکن بنایا، جلد ہی انہیں یکے بعد دیگرے والدین کے چل بسنے کا غم بھی جھیلنا پڑا. ناصر نے پہلے ادبی رسالہ اوراقنوں کی ادارات کے فرائض انجام دیے اور ریڈیو پاکستان سے بھی جڑے رہے. اب ان کی تصانیف برگنے، دیوان، پہلی بارش، یہ ناصر کاظمی کی غزلوں کے مجموعے اور نشاط خواب نظموں کا مجموعہ ہے. مرکزی خیال، محبوب کی یاد میں دل دھڑکنے کا بیان، فنی خوبی، مطلع، غزل کا پہلا شعر، الفاظ میں نے دل دھڑکنے، دل کا حرکت میں آنا، دھڑکنا، تشریح، پہلی محبت کی بات کی جا رہی ہے تو دل جو ہے دھڑکتا ہے، اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. مماثل شعر، دل دھڑکنے کا سبب کیا ہوگا، پھر تجھے خواب میں دیکھا ہوگا. شعر نمبر 2، آج مشکل تھا سنبھلنا یہ دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا. حوالہ شاعر، تعارف شاعر کے بعد مرکزی خیال، تصانیف بھی لکھنی ہوتی ہیں. مرکزی خیال مختصراً مصیبت میں محبوب کا عجیب طریقے سے یاد آنے کا بیان اس میں کیا گیا ہے. الفاظ میں نے سنبھلنا، قابو سے باہر ہونا، اور عجب عجیب چیز، تعجب خیز. تشریح، آخر مماثل شعر لکھنا ہے. وہ شخص خیال آج جو روپوش ہے مجھ میں تھے، اس میں کمالات عجب یاد ہے مجھ کو. اس کے بعد شعر نمبر 3، پھر کئی لوگ نظر سے گزرے، پھر کوئی شہر طرب یاد آیا. حوالہ شاعر، اس کے بعد تعارف شاعر لکھیں گے. تعارف شاعر کے بعد اس کی تصانیف، کتابوں کے نام. مرکزی خیال میں گزرے ہوئے حسین یادوں کا تذکرہ اس شعر میں فرمایا جا رہا ہے. فنی خوبی استعارہ ہے، حسین یادوں کے لیے شعر طرب استعمال کیا گیا. تشریح، یہ اس کی تشریح ہے. اس کے بعد مماثل شعر، راہ میں شہر طرب یاد آیا، جو بھلایا تھا وہ سب یاد آیا. شعر نمبر 4، حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا. حوالہ شاعر لکھیں گے. اس کے بعد تعارف شاعر. تعارف شاعر کے بعد ان کی تصانیف کون کون سی ہیں وہ بھی لکھا جا سکتے ہیں. اور اس کے فوراً بعد مرکزی خیال، محبوب کے رخصت ہونے پر دل کا حال یاد آنے کا بیان. حال دل، الفاظ معنی، دل کا حال. اس کے بعد جو تشریح بتائی گئی ہے وہ لکھیں گے. مماثل شعر، ہم لبوں سے کہہ نہ پائے ان سے حال دل کبھی، اور وہ سمجھے نہیں خاموشی کیا چیز ہے. ہاں، ہم خاموشی رہے. اس کے بعد آخری شعر جو کہ مقطع ہے، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا. حوالہ شاعر. اس کے بعد تعارف شاعر لکھنا ہوتا ہے. تعارف شاعر کے بعد تصانیف، اور اس کے بعد مرکزی خیال، محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کا تذکرہ. اس کے بعد الفاظ کے معنی، سایہ گل، پھول کا سایہ. یہاں پہ موسم بہار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہر طرف پھول ہی پھول ہوتے ہیں اور پھولوں کی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، تو اس وقت محبوب یاد آتا ہے. تو آخر میں مماثل شعر لکھیں گے. نظر میر نے کیسی حسرت سے کی، بہت روئے ہم اس کی رخصت کے بعد. امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور ابھی ہی نیچے جو لائک کا آپشن ہے اس میں لائک کیجئے، اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے اور اچھے سے اچھے کمنٹس کیجئے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین.
جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.